السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی۔ پیش خدمت ہے پروگرام شب و روز ڈاکٹر کے ایس بٹالوی کے ساتھ۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کرتے ہیں شب و روز میں شب و روز کی باتیں۔ ناظرین، آپ کو علم ہے کہ آج کل ہمارے ملک میں حکومتی لیول پر، عدالتی لیول پر اور سیاسی لیول پر کافی رسا کشی چل رہی ہے۔ اسی رسا کشی کی بنیاد پر آج کا ایک ولاگ جو ہے وہ ہم تیار کر رہے ہیں، جس میں فرمایا گیا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کروانے میں سب سے بڑی رکاوٹ آرٹیکل 51 ہے۔ صدر مملکت نے الیکشن کی تاریخ دی تو الیکشن کمیشن اسے مسترد کر دے گا۔ کنور دلشاد سابقہ سیکرٹری الیکشن کمیشن، انہوں نے کہا الیکشن کمیشن کا وفد صدر سے ملاقات نہیں کرے گا۔ آرٹیکل 48 بریکٹ میں 5 کے تحت صدر الیکشن کمیشن کو خط لکھنے کا مجاز نہیں۔ صدر کا وزیر اعظم کی ہدایت کے بغیر الیکشن کمیشن کو خط لکھنا غیر منطقی ہے۔ الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ کے تحت انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کا اختیار چیف الیکشن کمشنر کے پاس ہے۔ سپریم کورٹ مردم شماری کا نوٹیفیکیشن مسترد کرتی ہے تو 90 دن میں الیکشن ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا الیکشن ایکٹ کے تحت صدر کی مشاورت کا اختیار ختم کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن صدر مملکت کے خط کا جواب تو دے گا، لیکن اس کا وفد ملاقات نہیں کرے گا۔ الیکشن کمیشن خط میں جواب دے گا کہ صدر آئینی طور پر معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ایک سنگین قسم کی رسا کشی، جس میں عدالت بھی ملوث ہے، الیکشن کمیشن بھی ملوث ہے، صدر بھی ملوث ہے، کیونکہ صدر نے تو اب تہیہ کیا ہوا ہے کہ میں نے ہر حال میں عمران خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جھوٹ پر جھوٹ بولنا ہے۔ انہوں نے آرمی ایکٹ بلز کے حوالے سے ذاتی ٹویٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے اپنے آپ کو مستند جھوٹا قرار دے دیا۔ ابھی مزید اس کا فیصلہ ہونا ہے، اس پہ کون سا کمیشن بیٹھتا ہے، عدلیہ کا کوئی کمیشن بیٹھتا ہے یا اسٹیبلشمنٹ کا بیٹھتا ہے یا کسی اور ادارے کا، جو اس ٹویٹ کا فیصلہ کرے کہ صدر نے یہ ٹویٹ دیا تو کیوں دیا، اور صدر کے عملہ نے اس کی بات نہ مانی تو کیوں نہ مانی، اور ان دونوں باتوں میں کہاں تک صداقت ہے، سچائی کہاں تک ہے، یہ ابھی فیصلہ طلب بات ہے۔ دوسری جانب ایک بیان پہ بڑی زیادہ مسرت ہوئی، اور مسرت اس لیے ہوئی کہ اس مایوسی کے دور میں، اس افراتفری کے دور میں، اس دجالی فتن کے دور میں بھی اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، اور اللہ کے نیک بندے جو بڑے ہی با اختیار عہدوں پر فائز ہیں وہ موجود ہیں، جس میں ایک بڑے ہی با عہدے کے سربراہ نے ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے اپنے خطاب میں کہا صحافیوں اور ججز سمیت سب کے لیے پیغام ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ وہ بیان ہے جس کو سن کر دلی خوشی ہوئی، کیونکہ یہ بیان کسی عام بندے کا نہیں، مستقبل کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بیان ہے۔ انہوں نے کہا آئین کے مطابق معلومات تک رسائی ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ ذمہ دارانہ صحافت وقت کی اہم ضرورت ہے۔ میڈیا کا بنیادی کام درست معلومات لوگوں تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ججز کا کام صحافیوں سے مختلف نہیں،
یعنی جج اور صحافی، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنا بڑا اعزاز ملا ہے یہ صحافیوں کو ایک چیف جسٹس کی زبان سے۔ جج اور صحافی مختلف نہیں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ججز کا کام صحافیوں سے مختلف نہیں، ہم دونوں سچ کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت بڑا جملہ ہے یہ کہ ہم دونوں یعنی صحافی اور جج سچ کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ جج آئین اور قانون کے دائرہ کے تحت چلتے ہیں۔ انصاف کے حوالہ سے لوگوں کی رائے مختلف ہوتی ہے، لیکن سچ سچ ہی رہتا ہے۔ رائے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، سچ سے کوئی اختلاف نہیں کرتا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا صرف کیمرہ اٹھا لینے سے یا ٹی وی پر آ جانے سے کوئی صحافی نہیں بن جاتا۔ صحافی وہ ہوتا ہے جو تحقیق کرتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ، بڑے اعزاز کی بات ہے۔ چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں صحافی وہ ہوتا ہے جو تحقیق کرتا ہے، اور میں صحافی برادری کو مبارکباد دیتا ہوں اور مشورہ دیتا ہوں کوئی خبر نشر کرنے سے پہلے اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیں، چھان پھٹک کر لیں، پھر اس کو نشر کریں۔ قرآن مجید اور اس سے پہلی آسمانی کتب میں بھی سچ کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ انہوں نے کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے مومن بزدل یا کنجوس تو ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، مومن بزدل یا کنجوس تو ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں۔ ایک شخص نے آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا میں شراب پیتا ہوں، زنا کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، آپ کی خاطر ایک چیز چھوڑ سکتا ہوں؟ تو جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ ثابت ہوا جھوٹ بہت بڑی لعنت ہے، اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لعنت اللہ علی القاذبین، لعنت اللہ علی القاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ غور کریں، اللہ کا یہ حکم کوئی چھوٹا حکم نہیں ہے، یہ بہت بڑا حکم ہے، اور اس سے بڑا حکم شاید ہی کوئی اور ملے کہ اللہ خود فرما رہا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اس لیے میرا پیغام ہے صحافیوں اور ججز سمیت ہر انسان کے لیے یہی پیغام ہے، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ جھوٹ بولنا مشکل کام ہے، اگر جھوٹ بولتے ہیں تو یاد رکھنا پڑتا ہے کس سے کیا جھوٹ بولا تھا، جبکہ سچ بول کر یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، ہمیشہ سچ بولیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، آپ کا اس صدی کا سب سے بڑا پیغام ہے، آپ کا یہ پیغام اس صدی کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ اس دجالی فتنہ کے دور میں اللہ اور اس کے رسول کا سچا پیغام آپ نے دیا۔ ہماری طرف سے آپ کو مبارکباد اور صحت و تندرستی کی دعا دیتے ہیں، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں ملک میں قانون کی پاسداری قائم کریں۔ قانون کی بالادستی کامیاب ریاست کی سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے۔ عوام مہنگائی، کرپشن، افراتفری، افراط زر اور لاقانونیت کی چکی میں پس رہے ہیں، اب سانس لینا بھی دشوار ہو گیا ہے۔ آپ اور چیف آف آرمی سٹاف سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں، کوئی بھلائی کا کام کر جائیں، تاریخ میں نام روشن کرنے کا وقت ہے۔ دیکھتے رہیں ٹی ایم نیوز ٹی وی، آئندہ پروگرام تک اجازت، اللہ نگہبان۔